لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وفي رواية: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. محترم مولانا شیخ فرید عمری صاحب، ذمہ داران جماعت، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں تاکہ کچھ باتیں معلوم کریں، اپنی زندگی کو صحیح رخ پر گامزن کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ جس دینی محفل میں بھی میں اور آپ شریک ہو، پوری یکسوئی کے ساتھ اس میں شریک ہو. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فون وغیرہ سے تھوڑی دیر کے لیے آزاد ہو جائیں اور یکسو ہو کر جو باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں، آپ کے سامنے رکھی جائیں، اسے سماعت فرمائیں. حضرات گرامی، ناگپور کا ایک واقعہ دارالتقویٰ میں بہت پہلے آیا تھا. محرم کا مہینہ ہے، علم لیے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ مغلوں کو پوچھیے، بتلائیں گے کہ علم کے سلسلے میں یہ کوشش کی جاتی تھی کہ جتنا بڑا علم بنایا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. لوگوں کو اس کے لیے تربیت دی جاتی تھی، پالا اور پوسا جاتا تھا. کانپور کے شہر میں علم لے کر جا رہے ہیں، راستے میں ایک درخت ایسا آتا ہے جسے برادران وطن کے معزز اور محترم سمجھتے ہیں. اب دونوں میں ٹھن گئی کہ یہاں علم جھکایا نہیں جائے گا اور ان کا اصرار ہے کہ درخت کاٹا نہیں جائے گا. ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی تو آخرکار ان کے ذمہ دار اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے کہا کہ ان کا علم لے جانے دو، درخت کو کاٹ دیں گے تو کل اٹھ آئے گا. یہ علم جھکایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس بات کی تعلیم یا اس بات کا حکم ان کا قرآن دیتا ہے. حضرات گرامی، محرم کی خرافات کے ذریعے جو ہم نے دنیا والوں کو پیغام دیا، محرم کے ذریعے جو میسیج دنیا میں گیا ہے، جیسے ہی محرم کا ذکر آتا ہے، غیر مسلم جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں، برادران وطن اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس حیثیت سے ذکر کرتے ہیں، ہاں محرم کے مہینے میں چوکے لا کر دیے جاتے ہیں، فلاں اور فلاں مٹھائیاں لا کر دی جاتی ہیں، فلاں اور فلاں چیزیں پکوائی جاتی ہیں، اس طرح اپنے آپ کو دو خوف کیا جاتا ہے. اس طریقے سے محرم الحرام کا جیسے مہینہ آتا ہے، پیغام کیا ہے؟ دنیا والوں کو ہم نے سنایا، دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں کو باور کرایا کہ محرم الحرام سے مراد یہی ہے. حضرات گرامی، محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ 1444 ہجری میں تھے، اب ہم 1445 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں اور جیسے ہی ہجری سال کا ذکر آتا ہے ہمیں ہجرت کی یاد دلاتی ہے. اور محرم الحرام کا سب سے بڑا پیغام ہجرت کا پیغام ہے. مولانا غلام آزاد نے اس پر گفتگو کی، اس پر لکھا اور لکھ کر انہوں نے بڑی پتے کی بات کہی کہ قوموں پر جب زمان آتا ہے، قوموں کے جب برے دن آتے ہیں تو ان کی اہم چیزیں غیر اہم بن جاتی ہیں اور غیر اہم چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے. محرم الحرام کا مہینہ آیا تو امت میں ہجرت کے پیغام کو عام ہونا چاہیے، ہجرت کے تفکر کو عام کیا جانا چاہیے، ہجرت کی تعلیم امت کے سامنے آنی چاہیے. یہ بھول چپ کر کے ہمارے سامنے نہیں آتا. آپ کو بتلانا چاہوں کہ عرب میں رواج تھا کہ ان کے پاس ساتھ نہیں تھا،
مثلا عام الفیل ہوا، ابراہیم کے لشکر کو تباہ کیا گیا تو لوگوں نے وہاں سے گننا شروع کیا، بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ عام الفیل کو ہوئی۔ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ عام الفیل کے 40 سال بعد ملی۔ بھئی فلاں واقعہ کب پیش آیا؟ حرب فجار کے فلاں دنوں کے بعد، فلاں مہینوں کے بعد، فلاں سالوں کے بعد پیش آیا۔ اس طرح کے تاریخ کا رواج کے حیاتوں میں پایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خطوط جاتے ہیں اور خطوط میں مہینوں کا ذکر ہوتا ہے، سالوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو ایک صحابی رسول نے لکھا کہ یہ بڑا کنفیوژن والا معاملہ ہے، ہماری بھی تاریخ ہونی چاہیے، ہمارے بھی نام ہونے چاہیے جسے شمار اور گنا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا جمع کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا۔ مختلف قسم کے مشورے آئے۔ ایک مشورہ یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو، تو کہیں مشورہ یہ دیا گیا کہ نبوت کو بنیاد بنایا جائے، ہجرت سے گفتگو ہوتی ہوئی کیا ہے فتح مکہ اور ساتھ میں بدر اور مختلف واقعات کو پیش کیا گیا، مگر جو سب سے اچھا مشورہ کیا ہے، حضرت عمر کو لگا وہ ہجرت کا معاملہ۔ ہجرت میں اسلام یہ نقطۂ انقلاب کا موقع تھا، تبدیلی کا موقع تھا۔ اسلام کیا ہے مظلوم تھا، اب اسلام کیا ہے اللہ نے اسلام کو عروج نصیب فرمایا۔ مسلمان مظلوم تھے، اب اللہ تعالیٰ نے طاقت سے نوازا۔ اسلام کو پھلنے پھولنے کے مواقع نصیب نہیں تھے، ہجرت کے بعد یہ تمام مواقع میسر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے سال کا آغاز ہجرت سے ہوگا، لہذا وہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اسے ایک ہجری قرار دیا گیا اور وہاں سے شمار کیا جانے لگا، اور آج 1445 ہجری سال کیا ہے گزر چکے۔ حضرات گرامی، ہجرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا، مختلف تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جنہیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور یہ وہ ہجرت ہے جو مسلمان کی زندگی میں ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ قدم قدم پر میرے اور آپ کے سامنے ایسی چیزیں آئیں گی جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ قدم قدم پر اس ہجرت کو میری اور آپ کی زندگی میں جاری و ساری رہتا جائے۔ ہجرت کے بغیر کامیابی نصیب نہیں ہوتی، ہجرت کے بغیر فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ آدمی منکرات کو، نافرمانیوں کو، غلط کاموں کو چھوڑے بغیر جنت کا مستحق نہیں بنتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے آغاز کیا، اور گھر بار کو چھوڑنے کی سنت، گھر بار کو چھوڑنے کا معاملہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب میں اپنے نفس سے ان تمام چیزوں کو کاٹ دوں، جب ان برائیوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کروں۔ جب تک ان قربانیوں کو نہیں دیا جاتا، آگے کی بڑی قربانیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلا تو یہی مسئلہ تھا کہ خاندانی روایات کو چھوڑا جائے، ماں باپ کے بنائے ہوئے کتب کو ترک کیا جائے، سماج کے غلط رسوم و رواج کو کیا ہے اپنی زندگی سے بے دخل کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے آمنا اور تب نہ کہا۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، برداشت کر لیے۔ ماں نے کہا میں گھر میں داخل نہیں ہوگی جب تک تم دین سے نہیں ٹوٹ جاتے، کہا کہ ہر چیز گوارا مگر دین سے ڈرنا گوارا نہیں ہے۔ یہ تو ہجرت کے وہ ابتدائی مراحل تھے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کیا شروعات کی۔ پھر حضرات گرامی معاملہ آگے بڑھتا ہے، مکہ میں مدینہ دوبھر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ غریب میں حبشہ نامی ملک ہے، وہ امن کی جگہ ہے، تم وہاں ہجرت کرو۔ صحابہ کرام کی پہلی ٹولی 17 افراد کا، جس میں 4 خواتین تھے، پہلی ہجرت کرتی ہے۔ پھر دوسری ٹولی تقریباً 27 افراد پر، جس میں 11 یا 17 خواتین تھے، حبشہ کی طرف ہجرت کرتی ہے، اور تیسری مرتبہ مدینے کی جانب کیا ہے ہجرت واقع ہوتی ہے۔ ہجرت میں کن مراحل سے گزرنا پڑا، کیا قربانیاں دینی پڑی، کیا تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ ذرا سوچیے کہ شہر کے معزز ترین افراد کو، امانتدار دیانتدار افراد سے کہا جائے کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں اس شہر کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ جس کی مٹی، جس کی خوشبو، جس کے ماحول میں انہوں نے اپنا بچپن
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگیز کیا، برداشت کیا اور ہجرت کے لیے تیار ہوئے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ مکے والے عمر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مال و منال ہے تم نے یہاں کمایا ہے، اگر ہجرت کرنی ہے تو یہ مال و منال تم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، اسے ترک کرنا پڑے گا۔ کہا کہ اچھی بات کی، ایمان کے لیے ہر طرح کی قربانی گوارا ہے، تو یہ مال و منال اور جائز مال و منال مکے والوں کے حوالے کرتے ہیں اور نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو سلمہ ام سلمہ ان کا بیٹا سلمہ ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ سلمہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، خاندان والے آتے ہیں، ام سلمہ کے خاندان والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جاؤ تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ ابو سلمہ کے خاندان والے آتے ہیں اور ام سلمہ سے یہ کہتے ہوئے بچے کو چھین لیا جاتا ہے کہ تم جاؤ اپنے خاندان اپنے قبیلے میں، مگر یہ بچہ تو ہمارا خون ہے، یہ ہمارے یہاں پلا بڑھے گا، تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کی جاتانی میں ننھے سے بچے کا ہاتھ بھی کیا ہے، جدا ہو جاتا ہے، ہڈی اس کی طرف جاتی ہے۔ باپ مدینے کی طرف روانہ، ماں کو قبیلے والے زبردستی لے جاتے ہیں، پوتے بچے کو کیا ہے ندیال والے لے جاتے ہیں۔ کیا گزرتی ہوگی اس ننھے معصوم پر، ماں اور باپ پر، مگر ہجرت کے لیے تیار ہے۔ ہر سال یہ پیغام دیتا ہوا آتا ہے، مومن کی زندگی ہجرت کی زندگی، ایک مہاجر اللہ ہیں ہم۔ ہر قدم، ہر لہجہ، ہر وقت ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر چیز کو ہم چھوڑ دیں اللہ کے لیے، صرف ہمارا سمت، ہمارا قبلہ و کعبہ اللہ اور اللہ کی مرضی بن جائے۔ یہ محرم الحرام کا پہلا پیغام ہے جسے مجھے اور آپ کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو محرم الحرام سے متعلق آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان عدت الشہور 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا فرمایا۔ اللہ نے سال کے لیے 12 مہینے متعین کیے، اور یہ آسمان اور زمین کی جب تخلیق ہوئی تب سے کیا یہی سلسلہ چلا رہا ہے۔ اسی لیے آپ کسی بھی قوم کا کیلنڈر اٹھا کر دیکھیے، اتنا ماشاء اللہ ہر قوم کے کیلنڈر میں آپ کو 12 مہینے ملیں گے۔ تو کہا گیا کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا۔ پھر دوسری بات یہ کہا گیا منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے احترام والے مہینے، عزت کے قابل مہینے ہیں، ایسے مہینے جس میں احترام کیا جانا چاہیے۔ امام بخاری نے مہینوں کی تفصیل بیان فرمائی، کہا کہ 3 تو اس ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو احترام والا مہینہ ہے۔ دین ابراہیمی کی جو باقیات مکے والوں میں باقی تھیں ان میں سے ایک مہینوں کا احترام اور ان مہینوں کا پاس و ریاض ہے۔ عرب کا ماحول جب و جدال کا ماحول، خون خرابے کا ماحول، اگر سال بھر یہی معاملہ چلتا رہا تو نہ کوئی عمرہ کو آ پائے گا نہ کوئی حج کر پائے گا۔ تو یہ جو احترام متعین کیا گیا تھا عرب والوں نے بھی باقی رکھا۔ یہ 3 مہینے تو حج کے قرار دیے گئے اور یہ 1 مہینہ جو ہے رجب کا عمرے کے لیے قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ احترام کو باقی رکھا گیا۔ البتہ یہ کہا گیا کہ رجب کا مہینہ جو عمرے کے لیے مخصوص تھا، اب عمرہ اس مہینے میں مخصوص نہیں ہے، کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ احترام کو باقی رکھا گیا، اور احترام کے سلسلے میں بات کہی گئی فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ 4 مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ظلم اس معنی میں کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، ظلم اس معنی میں کہ انسانوں کے حقوق مارے جائیں، بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، ظلم اس معنی میں کہ گناہ کر کر اپنے آپ کو کیا ہے جہنم کا حقدار ٹھہرایا جائے۔ فرمایا کسی قسم کا ظلم ان مہینوں میں نہیں ہونا چاہیے، یہ احترام کے مہینے ہیں، اس کی حرمت کو کیا ہے پامال ہونا نہ ہونے نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ دوسری بات ہے جو محرم الحرام کے سلسلے میں ہمیں کیا ہے روایات میں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتلائی، فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد روزے جب رکھے جائیں
اور کسی کا دل زیادہ روزے رکھنے پر آمادہ ہو تو محرم الحرام کو انتخاب کرے، محرم الحرام کو چنے، اس لیے کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ سب مہینے اللہ کے ہیں، مگر بعض چیزوں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، ان کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محرم کے سلسلے میں کہا، حدیث میں فرمایا کہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے۔ جو بندہ نوافل روزوں کا اہتمام کرنا چاہے اس مہینے میں جب چاہے وہ کر سکتا ہے، جتنے چاہے روزوں کا اہتمام کر سکتا ہے، مگر یہ تخفیف نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے پاس تصور ہے یہ فلاں 10 کھن ہے، یہ ہے، اس کا تخفیف نہیں ہے کہ پورے محرم کے مہینے کے سلسلے میں فضیلت آئی۔ حضرات گرامی، یہ تیسری بات ہے جو محرم الحرام سے متعلق میں اور آپ کیا ہے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ چوتھی بات جو اس مہینے کے سلسلے میں ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، وہ صیام یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، احتسب اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ، میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سال کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ حضرات گرامی، اس روزے کے سلسلے میں کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ ذکر کروں۔ مکے والے بھی اس روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ مکے والوں کے سلسلے میں 2 قسم کی باتیں ملتی ہیں۔ یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باقیات میں جن چیزوں کو انہوں نے اپنی اصلی شکل میں رکھا تھا اس میں محرم کے یعنی عاشورہ کا روزہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور اسے مکے والے رکھتے ہیں۔ اور ایک دوسرا واقعہ ان کی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ کوئی بہت بڑا گناہ مکے والوں سے سرزد ہوتا ہے تو انہوں نے اس کے کفارے کی راہیں تلاش کی، تو سب نے طے کیا کہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھے۔ میرے حال مکے والوں کا رواج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی یہ روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کر آتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، عاشورہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ شروع ہونے سے پہلے ایک صحابی کو مدینہ اور اطراف کے قبائل میں جہاں مسلمان رہتے تھے اعلان کرواتے ہیں کہ آج یوم عاشورہ ہے، جو کوئی ہے اسے چاہیے کہ آج روزہ رکھے۔ ایک صحابیہ اس سلسلے میں ذکر فرماتی ہے کہ ہم سب کیا ہے روزہ رکھ کر مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا، رکھوانے کے بعد جب بچے بھوک سے کیا ہے تنگ کرنے لگتے تو ہم انہیں روئی کے کھلونے بنا کرتے تھے تاکہ وہ بہل جائیں اور شام تک اپنے روزے کو مکمل کریں۔ پھر رمضان مبارک کے روزے فرض ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ تمام روزوں کی فرضیت کو ختم کر دیا۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے برابر کوئی دوسرا روزہ نہیں ہے، البتہ مختلف قسم کی فضیلت روزوں کے سلسلے میں بتلائی کہ عرفات کے روزے کی یہ فضیلت ہے، شوال کے روزے کی یہ فضیلت ہے، اور اس کے محرم کے روزے کی یہ فضیلت ہے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینے میں یہودیوں سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ مدینے کے یہودی بھی کیا ہے 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ جواب ملا کہ اس سے بہت بڑی تاریخی چیز جڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن ظالم فرعون کو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم کو نجات دلائی، اس خوشی میں ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ نے رکھا، بلکہ آپ نے یہودیوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا کہ انبیاء کرام کی سنتوں کو جاری رکھنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں تمہارے مقابلے میں کہ دین حنیف کے ہم اصل میں پیروکار ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی شریعت میں مخالفت ہونا
جو کسی خاص کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اٹھنے سے ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ 10 تاریخ کو یہودی کے روزہ رکھتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے اگلے سال تک زندگی دی لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا مگر آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس پر علماء نے تطبیق دی اور تطبیق کے ذریعے بات بتلائی گئی کہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 9-10 محرم کا روزہ رکھیں۔ 9-10 دنوں کا اہتمام نہیں کر سکتے، کم سے کم 10 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں کہ ایک سال پچھلے ایک سال کے گناہ جو اس کے ذریعے معاف کیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ محرم الحرام کے سلسلے میں یا محرم الحرام کے مہینے کے سلسلے میں جو فضائل، جو باتیں شریعت میں پائی جاتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ فضیلتوں کے سلسلے میں پھر سے ایک مرتبہ دوہرا دو، احترام کرنا، نافرمانی سے بچنا پہلی چیز ہے کہ اس مہینے کے سلسلے میں بتائی گئی۔ دوسری چیز کثرت عبادات سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، کرے اس بات کی گنجائش رکھی گئی۔ اور تیسرا روزے کے سلسلے میں ہم دیا گیا 9 یا 10 9 یا 10 کا روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے۔ اس کے علاوہ محرم الحرام میں جو کچھ کیا جاتا ہے، جو کچھ کیا ہے انجام دیا جاتا ہے، جو کچھ باتیں کہی جاتی ہیں اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور ہر وہ چیز جو اس بات میں اس کے علاوہ کی جاتی ہے یہ خرافات ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ گمراہیاں ہیں، یہ اسلام کی امیج کو بگاڑنے کی شکلیں ہیں، یہ اسلام کی تصویر کو مشق کرنے کا معاملہ ہے جو امت میں کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، محرم الحرام شریعت سے ہٹ کر تاریخ کے رہنے میں اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا واقعہ جو محرم الحرام کی نسبت سے ہے وہ حضرت موسیٰ و فرعون کا معاملہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اس کے علاوہ تو بے شمار باتیں کہ آسمان پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، زمین پر اتارا گیا وغیرہ وغیرہ، اس کی کوئی اثر حدیث میں اور صحیح کتابوں میں نہیں ملتی۔ دوسرا جو تاریخ میں واقعہ ملتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے جو ایک محرم کو انجام پاتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک دشمن اسلام کے فجر کی نماز میں آپ کو چھرا مار دیتا ہے اور آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے جس پر انشاءاللہ مولانا تفصیل سے گفتگو کریں گے، مگر ان تینوں معاملات کا تعلق تاریخ سے ہے، شریعت سے نہیں ہے۔ اس پر کو مجھے اور آپ کو ملحوظ رکھنا ہے۔ تاریخ ہے، تاریخ پر گفتگو کی جا سکتی ہے، تاریخ پر کیا ہے مختلف قسم سے کیا سوچا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے، مگر تاریخ کوئی شرعی حکم کیا ہے جاری و ساری نہیں کرتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ حسین سے میں محبت رکھتا ہوں، تو بھی محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ جو کچھ ان کے ہوا وہ مظلومانہ عمل ہے، مگر اس کی آڑ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اس سے بڑا اور برا عمل ہے جو کیا جائے۔ آئیے اب اس کی تقریر کے دوسرے پہلو پر گفتگو کرو کہ محرم الحرام سے کیا کیا خرافات جڑی ہوئی۔ پہلے ان چیزوں کا ذکر کرو جو ملت میں پائے جاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک چیز جو حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے محرم الحرام سے متعلق، وہ یہ کہ جو کوئی یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو غسل فرمائے گا اسے کبھی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ جو کوئی سرما لگائے گا اس کی آنکھیں کبھی بے نور نہیں ہوگی۔ جو کوئی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا اسے کبھی تک دستی نہیں آئے گی۔ حدیث کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی حقیقت نہیں، کوئی
کوئی اچھے کھانے اور پکوانے کی تعلیم دی گئی ہے، نہ اچھے لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے، نہ غسل اور سونے کا کوئی بیان ملتا ہے۔ یہ احادیث ہے جو گڑھی گئی ہے اور ملت نے زمانے سے بیانات میں بیان کیا گیا اور ملت میں مختلف طریقے سے رائج ہو گیا، اس کی کوئی حقیقت کہہ نہیں پائی جاتی۔ دوسری چیز جو اہل سنت والجماعت یا سنی مسلمانوں میں رائج ہے وہ پکوانوں کا معاملہ ہے۔ چوگے کا مسئلہ، مختلف قسم کی مٹھائیوں کا مسئلہ اور گوشت کے نہ استعمال کرنے کا مسئلہ، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی، اس کی بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ اور یہ کہاں سے لایا گیا، کہاں سے ملت میں آیا، کیسے سے ملت کے کا معمول بنایا گیا، اس کا صحیح جواب ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، شریعت نے جتنے احکام دیے ہیں ان کا ماخذ عربی ضرور ہوگا، عربی ضرور ہوگا، اور اگر ماخذ وہ لفظ عربی سے نہیں ہے، اگر فارسی اور اردو سے ہے، ضرور وہ اجمیوں کی ایجاد ہے۔ جیسے چوکے کا لفظ ہے، چیپ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے، حرف استعمال ہوا ہے، اور عربی میں چیپ نہیں پایا جاتا۔ 40واں، چھٹی وغیرہ یہ ایسے الفاظ ہیں جس کا عربی میں وجود نہیں ہے، عربی میں نہیں پایا جاتا، ان کا ماخذ وہاں نہیں ہے۔ یہ سب عجمی روایات اور عجمی چیزیں ہیں جو ملت میں جاری ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں تجزیہ کرتے ہوئے بتلایا گیا کہ جب شہادت حسین واقع ہوتی ہے تو ایک گروہ پیدا ہوا ملت میں جو شیعہ کے نام پر کیا الگ ہو گیا، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے جو سنت والجماعت کا قسم سے صحیح اور سچا موقف تھا، اور تیسری طرف ایک تیسرا گروہ پیدا ہوتا ہے جسے ناصریوں کا گروہ کہا جاتا ہے۔ یہ ناصری عام طور پر وہ لوگ تھے جو حکومت کو خوش کر رہے تھے، حکومت کے قائل تھے، حکومت کی کیا ہے چمچاگیری کرتے تھے۔ جب یہ دیکھا کہ شہادت کے نام پر بہت زیادہ ہنگامے کیا کیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے محرم الحرام کی ایام کو جشن کی شکل میں بدلنا چاہا۔ تو ہمارے اندر ملغوبہ بن کر تیار ہوا، مٹھائیاں بھی کھائی جا رہی ہیں، ساتھ میں چاہے وہ غم کی بھی چیزیں اپنائی جا رہی ہیں، تو ایک عجیب و غریب ملغوبہ تیار ہو گیا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب بدعات ہیں اور خرافات ہیں۔ پھر باقی جو اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں لوگوں میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ عالم کا معاملہ ہو، چاہے آگ میں بھاگنے کا معاملہ ہو، چاہے زمینیں نکالنے کا معاملہ ہو، چاہے لباس کالا پہن کر ماتم منانے کا معاملہ ہو، شریعت تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ ذرا سوچیے، وہ شریعت جس نے ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے یہ حکم دیا ہو کہ جب تک چھری اچھی طرح تیز نہ کر لی جائے، جانور کو ذبح نہ کیا جائے، کیا وہ شریعت اس بات کی اجازت دے گی کہ اپنے آپ کو لہولہان کر لیا جائے، اپنے آپ کو کیا خون کر لیا جائے، آگ میں چاہے دوڑ کر اپنے پاؤں کو زخمی کر لیا جائے؟ اس اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ماتم کے سلسلے میں ذکر کر دو کہ ماتم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من شق الجیوب، جو آدمی اپنے گریبانوں کو پھاڑے، اپنے آپ کو کیا ہے پراگندہ کرے، اپنے آپ کو زخمی کرنے کی کوشش کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جاہلیت کے اعمال ہیں، جاہلیت کے اعمال انجام نہیں دیے جانے چاہیے۔ غم منانے کے سلسلے میں تعلیم دی گئی کہ اگر کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو 3 دن سے زیادہ کسی کو غم منانے کی اجازت نہیں ہے، سوائے بیوی کے 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اور اس کے علاوہ کیا ہے ہر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ غم منائے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے کہ ہر سال غم کو تازہ کیا جائے، غم کا ماحول بیان کیا جائے، اور اس کی آڑ میں کیا ہے بہت ساری جو ہے لوگوں کو جان کیا جائے۔ حضرات گرامی، یہ تمام کیا ہے خرافات ہیں جو کیا ہے ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اس موقع پر محرم الحرام کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ضروری تھی وہ بالکل واضح آپ کے سامنے بیان کرتی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، بہت بڑی تعداد مرد حضرات کی ان سے مطمئن ہے، مگر جو وہ منہ کو ذائقہ نہ کرے وہ چھٹتا نہیں۔ کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، آسانی سے چھوڑنا ممکن نہیں ہے،
قصد بصر سے کام کیا جاتا ہے. بھائی میں نہیں کرتے دیتا, نہیں میں نہیں کرتا, پیسے نہیں دیتا, گھر میں بیوی بنا لیتی کھا لیتا ہوں, مٹھائی کھائی جا رہی ہے نا, کھانے میں کیا ہے. جب کوئی بھی کام شریعت کے نقطۂ نظر سے کیا جائے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, وہ گناہ ہو جاتا ہے. بدعت اسی کو کہا گیا, خرافات اسی کو کہا گیا. کھائیے, کھانے سے شریعت منع نہیں کرتی, مگر مخصوص ایام میں مخصوص طریقے سے مخصوص قسم کی چیزوں کی شریعت نے نہ گنجائش رکھی ہے, نہ اجازت اس کی دے رکھی ہے. خرافات اور بدعات کو گھروں سے کچھ کر نکالنا, پاک و صاف کرنا اور اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ کہا گیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سوال ہوگا کیا یہ ہوگا کہ آپ نے بیوی کو کتنے جوڑے لے کر دیے, بچوں کو ناشتے میں کیا کھلایا, دوپہر میں کیا کھلایا, رات میں کیا کھلایا, مہینے میں کتنی مرتبہ برابر غذائیں کھلائیں؟ نہیں, سب سے بڑا تو یہ سوال ہوگا کہ ان کی تربیت کو لے کر کیا کیا تم نے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا تو بچوں کو جمع کیا اور پوچھا ماں تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے, کس راستے کو اختیار کرو گے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو والد کو اپنے بچے اور اپنی بیوی کے سلسلے میں اللہ کے روح جواب دینا ہوگا. محرم حرام کے سلسلے میں آپ کی بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرو. اللہ کے کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا, ذکر فرما کر کہا انت قلت للناس اتخذوني وامي الہین من دون اللہ, ایسا کہ تم نے لوگوں کو کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو. قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام استغفار پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ایسے میں اتنی بڑی جرات کروں کہ جس بات کی میں زندگی بھر لوگوں کو تلقین کرتا رہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, میں کیسے جرات کروں کہ میری عبادت کا حکم دو. اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مناظر دکھا دیے جائیں اور یہ سوال کیا جائے تو ذرا سوچیے ان کی بے چینی اور ان کا کرب کا کیا اندازہ ہوگا, ان کی تکلیف کا کیا اندازہ ہوگا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کے بندے بنانے میں گزار دی, ان کے ساتھ بلا ملت اڑائے, ان کے ساتھ کھلواڑ اس طرح کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو خرافات سے بچائے, اللہ تعالیٰ بدعات سے بچائے, صحیح احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.